اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ دوستو آج جو عمل پیش خدمت ہے، ہر بندش کو مکمل ختم کرنے والا عمل، زکوٰۃ ادا کر کے فائدہ عظیم حاصل کرے۔ یہاں پر زکوٰۃ سے مفہوم یہ ہے کہ اس عمل کو آپ اتنی تعداد میں پڑھ لیں تاکہ یہ عمل اس کے موکلین آپ سے مانوس ہو جائے اور اس عمل کا صحیح فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا کچھ اور مطلب نہیں ہے۔ تو دوستو اس عمل کو آپ رمضان المبارک میں 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ جس طرح میں بتاؤں گا تو اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ ہر بندش کا خود توڑ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو چلتے ہیں آج کے اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے رمضان المبارک میں 7 دن، ٹھیک ہے جی، 7 دن تک روزانہ اگر آپ ایک ہی وقت رکھ لے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، وقت ایک رکھا کریں، ایک وقت ایک جگہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایسا سمجھے کہ شرط اول ہیں اس میں۔ اب آپ نے 21 بار سورۃ المزمل شریف اور 101 بار تراویح کی دعا۔ یہ تراویح کی دعا آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، تو اس دعا کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہوگا۔ اب پھر دوست پوچھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں آپ نے حصار لازمی کرنا ہوگا، اس عمل کو قبلہ رخ پڑھنا ہوگا۔ تیسرا یہ نیت کرنی ہوگی کہ سب سے جو افضل ہے یہ اس کی نیت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ نیت کرنی ہوگی کہ یا اللہ میں 7 دن کا عمل آپ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مدد سے میں کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ یا اللہ اس کی روحانیت میرے لیے روا فرما دے اور اس کی روحانیت مجھے حاصل ہو، اور میں جس کسی بندش کے لیے پڑھوں تو یا اللہ اس میں اثر بھی آپ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ نیت آپ نے کرنی ہے لازماً۔ اب یہ آپ نے ایک ہی جگہ پر حصار اس میں لازمی کرنا ہے۔ حصار اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 3 مرتبہ، چھوٹا بڑا درود ابراہیم کوئی بھی، اس کے بعد 4 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ معوذتین، مطلب آخری 2 صورتیں 3 بار۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنا حصار لگائیں کہ میں نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کلام پاک کی برکت سے حصار کیا اپنے وجود کا۔ کوئی بھی جنات، شیاطین یا خبیث ہروا مجھے نہ کچھ کہہ سکیں گے، نہ مجھے کوئی نقصان دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے سورہ مزمل 21 بار، تراویح کی دعا 101 بار پڑھنی ہوگی۔ یہ مکمل کر لینے کے بعد اب آپ کا جب تک چاہتے ہیں کہ یہ عمل میرے ہاتھ میں رہے تو آپ 7 بار کسی بھی نماز کے بعد یا صبح یا شام، یہ آپ کی مرضیاں، سورۃ مزمل 41 بار تراویح کی دعا یہ پڑھ لیا کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اول آخر کوئی سا بھی درود شریف ملا دے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، سونے پہ سہاگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ آپ نے کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ جب بھی کسی کو اپنی بندش دور کریں گے یا کسی اور کی بندش دور کریں گے تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اگر آپ خود عامل ہیں، آپ کی چلے مکمل ہیں، تو آپ ہر کسی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے باقی چلے جو حصارات کے چلے ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، آپ نے بس یہ عمل کیا صرف بندش کی توڑ کے لیے، تو آپ سے یہ التجا ہے، یہ درخواست ہیں،
معذرت کے ساتھ کہ آپ کسی اور کے لیے نہ کریں، خود اپنے لیے کریں، اپنی فیملی کے لیے کریں، ٹھیک ہے جی۔ کسی اور کے لیے کر کے آپ 5-6 ہزار روپے تو کما دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو جو نقصان ہوگا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صرف اپنا فائدہ لیں۔ اگر آپ کے حصارات مضبوط ہیں، آپ نے مختلف حصارات کیے ہیں، تو بے شک آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جب بھی کسی کے لیے پڑھنا ہوگا تو آپ نے لوبان 200 روپے کا، ہرمل 50 روپے کا، گوگل 100 روپے کا، اور یہ آخر میں چرائتا ہے یہ 50 روپے کا، یہ لینا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اپنا حصار کرنا ہوگا۔ اب حصار کے بعد آپ نے اول آخر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے 41 بار آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور 101 بار آپ نے تراوی کی دعا پڑھ کر دم کرنی ہوگی۔ کن چیزوں پر؟ یہ جو چیزیں آپ لے لی ہیں ان کو اچھی طرح پہلے صفوف بنا لے، اس کے بعد ان کو آپس میں مکس کر دیں۔ اب آپ نے یہ پڑھتے وقت آپ نے یہ چیزیں بھی اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ 5 لیٹر پانی بھی رکھنا ہے۔ اب یہ بھی آپ نے ایک دن دم کر دیا اور پانی بھی اپنے دم کر دیا، بس آپ کا کام ختم ہوا۔ اب جس گھر میں بندش لگی ہیں انہوں نے اس کو گھر میں 2 دن بلکہ 2 وقت دھونی دینی ہوگی، ایک صبح اور ایک شام کو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کولے دہکا کر اس پر تھوڑا سا یہ صفوف ڈال کے پورے کمروں میں، ہر کمرے میں، ہر باتھ روم میں، پورے گھر میں اس کا چکر لگانا ہے تاکہ اس کا دھواں ہر جگہ پہ پہنچے، خصوصاً اس مریض پر جس پر کاروباری یا رشتوں کی بندش لگی ہو، تھوڑا سا کوئلوں پہ ڈال کے اس کو بھی دھونی دیں۔ اور اس پانی سے گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہوگا جو آپ نے دم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ 40 دن تک گھر والوں نے پینا بھی ہوگا۔ اگر بالفرض یہ پانی کم ہو تو اس میں اور ڈالیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 40 دن کا عمل ہے۔ اول 7 دن میں، 8 دن میں، 11 دن میں سخت سے سخت بندش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کلام پاک کی برکت سے ٹوٹ جائے گی۔ اگر تھوڑی بہت باقی ہوگی تو 40 دنوں تک بندش کا نام و نشان بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں زبردست قسم کی طاقت ہے۔ تو اس کلام پاک کی برکت سے ساری چیزیں بندش کی جو ہیں وہ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے آپ نے اس کا یہ چلا کرنا ہے 7 دن تک، اس کے بعد آپ پھر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے عمل میں عظیم اثر ہوگا، عظیم فائدہ آپ کو اس سے حاصل ہوگا، اور فائدہ دینے والی ذات جو ہیں وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ہیں، نہ میرے بس میں کچھ ہے نہ آپ کے بس میں کچھ ہے۔ بس آپ دعا کریں، یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ اس کی روحانیت مجھے حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس نیت سے کہ اس کے بعد میں کسی بھی بندش کے لیے یہ عمل کروں تو اس میں فوراً اثر واقع ہو، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ رمضان کی پیاری پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔